اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے لے کر آئے ہیں جو اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ مرد حضرات جن کے بال جڑ رہے ہیں یا جڑ چکے ہیں، اور وہ خواتین جن کے بال گھنے اور لمبے نہیں ہیں، وہ یہ وظیفہ ایک بار کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ جن کے بال جڑ چکے ہیں ان کے بال اگ آئیں گے، اور جن کے بال کمزور اور سفید اور تھوڑے ہیں ان کے بال مضبوط، سیاہ اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ہاں اکثر لڑکیوں بلکہ لڑکوں کے چہرے پر بھی دانے، داغ، دھبے نکل آتے ہیں، تو ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے۔ اس سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور ساتھ میں ایک ایسا نبوی ٹوٹکا بتائیں گے جس سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بال انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے ہمیشہ ان کے بالوں کا تذکرہ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ خوبصورتی میں بال لمبے ہوں یا چھوٹے، لیکن اسی وقت اچھے لگتے ہیں کہ جب ان پر توجہ ہو، اور مرد ہوں یا خواتین، ہر کوئی اپنے بالوں کی جذب نظر بنانے کے لیے دوڑ میں نظر آتا ہے، لیکن بہت سے بہن بھائیوں کو بالوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلاً بالوں کی خشکی، بالوں کا جھڑنا، بالوں کا گرنا، بال لمبے نہ ہونا وغیرہ۔ ان مسائل کے پیش نظر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے وظائف بتانے والے ہیں کہ جن وظائف کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بال ایسے لمبے، گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ ان وظائف سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اعمال آپ نے کیسے کرنے ہیں اور کس چیز پر، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مارکیٹ میں دستیاب نقلی پروڈکٹس کے استعمال کی وجہ سے بالوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں، اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گنجا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ بھی نہیں ملتا۔ ناظرین، پہلی کوشش یہ کریں کہ معیاری شیمپو استعمال کریں، اور نقلی شیمپو کے استعمال سے بچیں، کیونکہ یہ بالوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو وظائف ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان وظائف کو آج ہی سے شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بالوں کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ وظائف بال گھنے کرنے اور بال گرنے اور جھڑنے، اور خاص طور پر گنجا پن کا شکار لوگوں کے لیے بہت مجرب ہیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ والے خاص طور پر یہ وظائف کریں، انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، پہلا وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا باری، ان ناموں کو ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا باری، اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بالوں کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور اگر 313 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر سر پر پھیر لیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور عمل بتاتے ہیں کہ جن کے بال جھڑ رہے ہیں یا یعنی بال گر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بال گرنا بند ہو جائیں گے، اور خاص طور پر جو لوگ گنجا پن کا شکار ہیں، انشاءاللہ ان کے بال دوبارہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مہندی ایک پاؤ لینی ہے، ایک پاؤ مہندی لے کر کلونجی ایک مٹھی آپ نے لینی ہے، اور ان دونوں کو آپ نے مکس کر کے گرانڈ کر لینا ہے اچھی طرح، بالکل پاؤڈر کی طرح بن جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 47 71 مرتبہ پڑھ کر اس پر درم کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 40 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بال جڑ رہے ہیں وہ جڑنا بند ہو جائیں گے، اور آئندہ انشاءاللہ بال اگنے کی امید پیدا ہو جائے گی، لیکن 41 دن میں کوئی بھی ناغہ نہ کریں۔ آپ ایسا کریں، ایک ہفتے کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور اسے کو استعمال کریں، پھر اگلے ہفتے کا بنا کر رکھ لیں، اس کو استعمال کریں۔ اس طرح آپ نے 41 دن مسلسل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جس کو بھی یہ نسخہ ملتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہمیشہ کی خوبصورتی چاہتے ہیں، چہرے پر نور لانا چاہتے ہیں، اور داغ دھبے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو علاج بتایا تھا،
آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو کبھی بھی کسی بیوٹی پروڈکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو کبھی فیشیلز وغیرہ کی ضرورت نہیں نہ پڑے، آپ کا چہرہ نورانی رہے، آپ کا چہرے پر داغ دبے دانے ختم ہو جائیں، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام رات کو سونے سے پہلے صرف 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے چہرے اور گردن پر پھیر کر سو جائیں۔ اس کا اثر آپ کو بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی، چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور اللہ کا یہ مقدس نام پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ شروع اور 3 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ وہ اللہ کا نام یہ ہے المسور، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم شروع میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا مسور یا مسور یا مسور 10 مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اپنی اور اپنی گردن پر پھیر لیں، اور اس کے بعد سو جائیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا چہرہ نور سے بھرپور ہوگا، اور چہرہ چاند کی مانند روشن ہو جائے گا۔ اور دوسرا ٹوٹکا جس سے آپ کے دانے داغ دھبے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، وہ بھی نبوی ٹوٹکا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس دنیا کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز میں اثر باقی چیزوں کی نسبت زیادہ اور دیر پا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ رائی اور ایلو ویرا کا اپنے چہرے پر لگایا کرو، اس سے چہرہ نکھر جاتا ہے، رنگت صاف ہو جاتی ہے، آنکھوں اور دماغ کے سفری مادہ کو نکالتا ہے، لیکن اس کو صرف رات کے وقت استعمال کریں۔ ایلو ویرا آپ کو کہیں سے بھی بآسانی مل جاتا ہے، اس کا ہلکا سا چھلکا اتار کر جو اس کا پانی والا حصہ ہوتا ہے، اس کو اپنے چہرے پر مل کر سو جائیں، اور صبح نیم گرم پانی سے اپنے چہرے کو صاف کر لیں، دھوئیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اپنے ایلو ویرا کو روغن گل میں ملا کر پیشانی اور کن پٹی پر لگائیں گے تو اس سر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، ناک اور منہ کے زخم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ مہنگی کریموں کا استعمال سے پہلے کم سے کم ایک دفعہ اس ٹوٹکے کو ضرور استعمال کریں، اور ساتھ میں جو آپ کو عمل بتایا ہے اس عمل کو بھی ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اطلاع کریں، تاکہ آپ کے کمنٹس کو دیکھ کر اور لوگ بھی اس وظیفے کو پڑھیں گے، وہ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، اور دوسرا جتنے پڑھتے جائیں گے ان کو فائدہ ملے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی اور اخروی مشکلات دور فرمائے، آمین۔